ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب لوگ کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچاتے ہیں۔ پھر اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پیارا عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا اپنے بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنا، یعنی اس کی دل آزاری نہ کرنا بلکہ اس کو دلی طور پر خوشی پہنچانا۔ اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو اس کا قرض ادا کرنا، اگر اس کی کوئی مشکل ہے اس کی مشکل کو دور کرنا، اگر وہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانا۔ فرمایا کہ میرا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کے لیے نکلتا ہے اور اس کی حاجت کو، اس کی مشکل کو پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایسے بندے کو پل صراط پر ثابت قدم رکھے گا۔ ناظرین کرام، یہ حدیث آپ کے گوش گزار کی، آپ کے سامنے بیان کی۔ اس کا مقصد یہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آج پاکستان سیلاب جیسے طوفان سے دوچار ہے۔ بلوچستان ہو، سندھ ہو، جنوبی پنجاب ہو، KPK ہو، ہر طرف لوگ اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی ہیں، لوگوں کے مویشی، لوگوں کے جانور ضائع ہوئے ہیں، لوگوں کے مکانات تباہ ہوئے ہیں، اور بھی طرح طرح کے خطرات سے لوگوں کو دوچار ہونا پڑا۔ اس مشکل وقت میں ہمیں اپنے ان مسلمان بھائیوں کا، ان پاکستانی بھائیوں کا دست و بازو بننے کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تب تک اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے، درد پہنچے تو باقی پورا جسم بھی اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وقت اس درد کو محسوس کرنے کا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو محسوس کرنے کا ہے۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ اس مشکل حالات میں ہمیں جہاں ایک طرف لوگوں کی مدد کرنے والے ملے ہیں، لوگوں کے لیے اپنے گھر سے سامان اٹھا کر اپنے بھائیوں کو دینے والے ملے ہیں، لوگوں کے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے بینک بیلنس جو ہے وہ لا کر اپنے بھائیوں کی خدمت میں پیش کرنے والے ملے ہیں، ہر طرح سے مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی خدمت کر رہا ہے، اس کی مدد کر رہا ہے، لیکن وہاں دوسری طرف کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جنہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کی، اپنے پاکستانی بھائیوں کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ایک مسلمان جو حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جس کا اس چیز پر، اس بات پر ایمان ہے، اسے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اس مسلمان سے کبھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھائے۔ اسلام کی تعلیمات اس حوالے سے بہت واضح ہیں کہ مسلمان کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتا، بلکہ اسلام تو احسان کا درس دیتا ہے، اور احسان یہ ہے کہ بندہ خود نقصان اٹھا لے لیکن اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچائے۔ اسلام تو عدل کا درس دیتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ احسان نہیں کر سکتے، احسان نہیں کر سکتے تو کم از کم عدل کا معاملہ کرو۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی بندہ میرے پاس کوئی چیز لینے آیا، کوئی قلم پینسل لینے کے لیے آیا اور اس پینسل کی قیمت 100 روپے ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ جو میرے پاس جو مسلمان بھائی، میرا پاکستانی بھائی مجھ سے کوئی چیز خریدنے کے لیے آیا ہے، اس کے پاس 100 روپے نہیں ہے، 80 روپے ہیں، تو لہٰذا میری اصل جو کوسٹ ہے وہ 100 روپے ہے، میں اپنے 20 روپے کا نقصان برداشت کروں اور اس کو 80 روپے میں وہ چیز دے دوں، اس کو احسان بولتے ہیں، اس کو اعصار بولتے ہیں۔ لیکن اگر وہ بندہ صاحب حیثیت ہے اور جو قیمت میں نے بتائی ہے اس کو وہ بیئر کر سکتا ہے، اگر وہ چیز مجھے 100 میں پڑی ہے تو میں اس کو 100 میں یہ چیز بیچ دوں، تو یہ عدل ہے۔ اسلام سب سے پہلے تو احسان کا درس دیتا ہے، اگر بندہ احسان نہیں کر سکتا تو کم از کم عدل کا دامن جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں جہاں پر ایک طرف اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے مسلمان بھائی میدان میں موجود ہیں، تو وہیں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایک سفید چادر پر دھبے کی مانند ہیں، جو دھبا پوری چادر کے حسن کو متاثر کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، جب یہ بات سننے کو ملی
کہ وہی خیمہ جس کی قیمت آج سے 1 مہینہ پہلے 3,000 4,000 روپے تھی، لیکن سیلاب کے بعد اس کی قیمت ڈبل ٹرپل ہو گئی اور وہ 10 15 20 ہزار میں فروخت ہو رہا ہے۔ تو یہ چیز سن کر انتہائی دلی افسوس ہوا اور انتہائی دل کو دھچکا لگا کہ ہم کس ڈگر پر چل پڑے ہیں کہ وہ مسلمان جس کو اپنے مسلمان کا دست و بازو بننا چاہیے، وہ اپنے ہی مسلمان بھائی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہو گیا ہے۔ لہٰذا اس مشکل گھڑی میں اپنی خواہشات کو کچل ڈالیں اور مسلمان کے اندر جو ایمان کا جذبہ ہے اس ایمانی جذبے کو سامنے رکھ کر اپنے مسلمان بھائیوں کی ہر طرح سے ہر ممکن مدد کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اس موقع پر اکثر حضرات کی طرف سے کچھ جملے سننے کو ملتے ہیں، مثال کے طور پر کہ یہ لوگوں کے اوپر ایک عذاب آ گیا ہے یا مصیبت آ گئی ہے۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھیں کہ ہم کون ہوتے ہیں کہ جو عذاب کا یا مصیبت کا یا آزمائش کا فیصلہ کریں؟ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یہ عذاب ہے، آزمائش ہے، مصیبت ہے کیا، لیکن ہم کسی کے بارے میں یہ فیصلہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ اس مشکل وقت میں لوگوں کے دلوں پر مرہم رکھیں، نہ کہ عذاب کا بول کر ان کے دلوں کے اوپر مزید نمک چھڑکیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر ہو سکتا ہے یہ ہمارے اپنے اعمال کی شامت بھی ہو، لیکن ہو سکتا ہے یہ آزمائش بھی ہو، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ایسے جملے بول کر لوگوں کے، اپنے مسلمان بھائیوں کے دلوں کے اوپر بالکل ان کے زخموں کے اوپر نمک نہ چھڑکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک چیز اور مد نظر رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس عذاب اور آزمائش والی بات سے ہٹ کر دوسرے لحاظ سے دیکھیں تو یہ ہماری گورنمنٹ کی مس مینجمنٹ کا بھی نتیجہ ہے کہ جب محکمہ موسمیات نے موسمی تغیرات، موسمی تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ سیلاب کا خطرہ آنے والا ہے، تو اس حوالے سے گورنمنٹ کو ممکنہ اقدامات کرنے چاہیے تھے، لوگوں کو اس حوالے سے اویئر کرنا چاہیے تھا تاکہ لوگ اس کا متبادل تلاش کرتے، لوگ اپنے گھروں سے نقل مکانی کر کے کسی سیف جگہ پر پہنچ جاتے اور ان کی جانیں محفوظ ہو جاتی، ان کے مال مویشی محفوظ ہو جاتے، اور جتنا نقصان ابھی ہمیں برداشت کرنا پڑا تو یہ ہمیں برداشت نہ کرنا پڑتا۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ اس مشکل وقت میں اپنے مسلمان بھائیوں کا دست و بازو بنیں، ان کی حاجت روائی کریں، ان کی مشکلوں کو دور کریں اور کوئی بھی ایسے جملے نہ بولیں جن سے ان کی دل آزاری ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں گورنمنٹ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ کچھ دیر کے لیے اپنی آپسی رنجشوں، جھگڑوں اور مفاد پر مبنی سیاست کو کچھ دیر کے لیے سائڈ پر رکھ دیں اور لوگوں کی بھلائی کا بھی سوچیں، اور جو ڈونیشنز باہر سے آ رہی ہیں یا ملک کے اندر سے آ رہی ہیں ان کو صحیح مصرف تک پہنچائیں، حقدار لوگوں تک ان کا حق پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں اور خصوصاً اہلیان پاکستان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، انہیں ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ رکھے۔